تو چوہوں والی خالہ کو بھی بہن کی خدمت کرنا نصیب ہو ہی گئی۔ چوہوں والی خالہ کی آواز سے لوگ ہوئے پریشان، لوگوں نے کہا بھئی اس بندی کی آواز ہمیں زہر لگتی ہے، ہمیں اچھی نہیں لگتی، جس کے جواب میں پلو نے کچھ بہت ہی فنی سا رپلائی دیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور مارکیٹ میں پلو کے بعد ٹلو بھی آ چکی ہیں، یہ ٹلو کون ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور چوہوں والی خالہ اپنی بہن کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو ہے نا بھرپور مفتے اڑا رہی ہیں، اور بہن کو بھی مفتے کھلا رہی ہیں، اور نہ صرف مفتے کھا رہی ہیں اڑا رہی ہیں بلکہ مفت میں گفٹ بھی سمیٹ رہی ہیں، اور جدھر جاتی ہیں دونوں بہنیں خالی ہاتھ منہ اٹھا کر پہنچ جاتی ہیں۔ تو اسی پہ کرنے والی ہوں بات، ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا، چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، ویڈیو کو کرنا ہے لائک اور شیئر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے ٹاپک پہ بات کروں، وہ ویڑا ابو جی کا وہ حسین ویڑا جس کی داستانیں سنا سنا کے ان بہنوں نے اپنے اپنے چینلز چمکائے، ابو جی کا وہ ویڑا ویران پڑا ہے، لیکن بڑی بیٹی جو ابو کے ویڑے کی داستانیں سنایا کرتی تھی اور لوگوں کو رلایا کرتی تھی، لوگوں کی چیخیں نکلتی تھیں اور لوگ ابو جی ہائے ابو جی کر کر کے جو ہیں وہ نیچے کومنٹس کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں دیتے تھے، اور ہمیں ایک بار ابو جی کا ویڑا دکھا دے، ہمیں ایک بار ابو جی کا ویڑا دکھا دے، ابو جی کے ویڑے کو دیکھے ہوئے بڑے دن ہو گئے ہیں، بڑے دن ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ آج اس ویڑے کے بالکل قریب بیٹھی ہے محترمہ پلو جی، آج اس ویڑے کے مطلب آج تو نہیں، اب تو اسلام آباد چلی گئی ہیں، لیکن اپنے ابو کے ویڑے کے قریب ہونے کے باوجود وہاں پر جانا تک گوارا نہ کیا، مطلب کہ وہاں کا وزٹ تک نہ کیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ بھئی اب ادھر کیا فائدہ جانے کا۔ یہ ہے اس کی محبت، اس نے خود کو خود ہی ایکسپوز کر دیا کہ یہ اتھ کی کرنے جا کے ابو جی تے ہیں نہیں کی کرنے، تو میں اسے دن تو ڈردی سی کہ جدو میں پاکستان آواں تو یہ نہ ہوئے کہ ابو جی تے گھر خالی ہوئے۔ لیکن میں کہتی ہوں یہ دوغلی محبت ہے، یہ ویڑا صرف اور صرف اپنا یوٹیوب چینل چمکانے کے لیے یوز ہوا، جتنا یہ یوز کر سکتی تھی انہوں نے کیا، لیکن اب اس ویڑے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابو جی کے کچن میں اتنی گندگی تھی، اتنی غلاظت تھی، اتنے چوہے تھے جو آ کے ہنا نے پچھلے سال نکالے تھے، تو بہت سارے لوگوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ ابو کے کچن کو ذرا رینویٹ کروا دیں، ذرا اچھا کروا دیں، کیبنٹس نئے بنوا دیں، اچھے نئے برتن رکھوا دیں، کیونکہ ابو جن برتنوں میں ابو جی کا کھانا پکتا ہے وہ برتن جو ہیں وہ مطلب کہ مضر صحت ہیں، اچھے سٹیل کے برتن لائیں، اور کچھ پرانے برتن نکال کے ہنا میڈم نے نئے برتن بھی خریدے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ معاملات تھے۔ لیکن اب کیونکہ جو ان کی بہن ہے انہوں نے ابو جی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اور اب پتہ نہیں وہ کتنے دن یہاں پہ رہتی ہیں، کیونکہ شاید انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کوئی پکا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے یہاں رہوں یا کہیں اور، مطلب جیسے کہ پہلے وہ بھی آؤٹ آف کنٹری تھیں، تو اس کے باوجود وہ ابو کو انہوں نے پاس تو رکھ لیا، ابو جی کا دروازہ جو ہے ویڑے کا دروازہ وہ بند ہو گیا، لیکن اتنے قریب ہونے کے باوجود بھی یہ اتنی چنگی بیٹی، اتنی اچھی بیٹی جس کے لیے ابو جی کہتے ہیں کہ بھئی یہ میری دھی جتھے کھلو جا بھی سونی لگتی ہے، مطلب کہ ابو اتنا اس سے پیار کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹی جی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ابو جی کے گھر جا کے ذرا سا دروازہ کھول دوں، ذرا سی ایک ویڈیو بنا لوں۔ اتنی عورتیں مچل رہی ہیں، یوکے والی تڑپ رہی ہیں کہ سانو ابو جی دا گھر وکھا، کدو تو جانا ہے پاکستان، کدو پلو جی کب جانا ہے آپ نے، ابو جی راہ دیکھ دیکھ کے تھک گئے ہیں، ابو جی کی آنکھیں پتھر آ گئی ہیں، ابو جی کی تو نظر بھی جو ہے بہت کمزور ہو گئی ہے، اور پورا 1 سال جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، اللہ کے وعدہ تو کیا تھا پلو میڈم نے کہ بس دین ویاہ کے ابو جی آ جانے تواڈے کول، لیکن آئی بھی تو کیوں، جب دیکھا کہ اب چینل کی جو ہے نا وہ باں ہو چکی ہے، چینل بالکل جو ہے وہ ٹھس پھس ہو چکا ہے، تو اب جانا بنتا ہے، اور ویسے بھی جن سے پیسے لیے ہوئے تھے پروموشنز کے لیے اگلے تنگ کر رہے تھے، تو پاکستان آنا ضروری ہو گیا، لیکن جی ابھی تک بھی مطلب اب کیا، اب تو یہ اسلام آباد چلی گئی ہیں، اتنے دن ہو گئے ہیں، یہ آج کی ویڈیو میں کہتی ہے جی کی کرنا ہے اتھے جا کے کرنا ہی کی ہے، مطلب کہ اگر کوئی جس طرح کی اس نے داستانیں اور کہانیاں سنا کے لوگوں کو فیل کروایا ہوا ہے نا کہ اس جیسی تو کوئی مطلب کہ اچھی بیٹی دنیا میں ہی نہیں ہے جس نے اپنے ماں باپ کے لیے پتہ نہیں کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے پول آج کھل چکے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں اس نے کہا کہ بھی کی کرنا ہے، کوئی اور بیٹی ہوتی تو جا کے اپنے ابو کے گھر کا دروازہ تو کھولتی، جا کے کوئی صفائیاں کرتی، کوئی جھاڑ پوچھ کرتی، کوئی لوگوں کو دکھاتی، ایک ویڈیو ہی بناتی، تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی، پر نہیں جی ہن ضرورت نہیں نا، کی کرنا ہے جا کے ہیں کی کرنا ہے، تو یہ ہے جی معاملات۔ اور اس کی جو چوہوں والی خالہ بہن ہے، جب ظاہری بات ہے وہ آج کل اس کی سیکریٹری بنی ہوئی ہے، کیونکہ وہ خود بھی مفتہ کھانے کی بڑی وہ ماہر ہے، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے چیٹیاں مانگنے میں کس طرح وہ سٹائل اس کے تھے، جن نے بھی مینوں رابطہ کرنا ہے میری انسٹا آئی ڈی تے صاحبہ دی دوجی اکھ بڑوانی، تو کتنے طریقے سے اس نے چیٹی مانگی تھی، اور بعد میں کہتی ہے کسی نے 1000 دیتا تو کسی نے 2000 دیتے، تو منہ ڈنگا کیتا کیوں سی کہ 2-2 ہزار لی،
اتنی یہ چوہوں والی خالہ تیز دماغ عورت ہے کہ اس کو پتہ تھا کہ میری پلو باجی آنے والی ہیں، اور پلو باجی جیسے کیش کرتی ہیں نا لوگوں کو، اور جیسے وہ مفتہ کھاتی ہیں، یہ بھی تو اسی کی بہن ہے نا، ظاہری بات ہے، یہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ تو بہت سارے لوگوں سے اس نے کمٹمنٹ کر لی کہ بھئی جب باجی آئے گی تو تہاڈی ملاقات کراواں گی، ہیں بے فکر ہو جاؤ، بس میری مٹھی گرم کر دیو، باجی آ جائے گی تہاڈے گھر، ٹینشن نہیں لینا۔ تو اسی طرح جی وہ سائمہ کے گھر بھی گئیں، وہاں سے کھانے بھی پیک کروا کے آئیں، کھانے بما ایلو عیال ٹھوس ٹھاس کے بھی آئیں، پھر پی سی ہوٹل میں بھی بما ایلو عیال 3 دن سٹے کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر گاؤں لے گئیں، باجی کو گاؤں لے گئیں، وہاں پہ بھی صحیح کھانے وانے کھائے، اور ڈھیٹ ایسی ہیں وہ کہ جدھر جاتی ہیں نا خالی منہ اٹھا کے پہنچ جاتی ہیں، یا پھر زیادہ سے زیادہ کیا لے کے جاتی ہیں وہ سائمہ کے لیے ایک عام سا مطلب کیا تھا یار، وہ ایک چھوٹا سا پرس اس کو دے کے اس پہ احسان چڑھا رہی تھی، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے، اس کے تو ڈیلے باہر آ گئے کہ یہ کیسی بہنیں ہیں، کس طرح کے گفٹ لے کے آئی ہیں بھائی، اس سے بہتر تھا آپ ایک پرفیوم لے جاتی ہیں اچھا سا کسی برانڈ کا، کوئی چیز بندہ دے تو اچھی تو دے نا اگلے بندے کو، مطلب آپ جا رہی ہیں اگلا اتنی خدمت کر رہا ہے خاطر کر رہا ہے، پر نا جی جو مفتق کھانے کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا وہ کسی کو دے نہیں سکتے، یہ ان کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ تو آج جی یہ چوہوں والی خالہ کی نیبر نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا پلو ماسی کو، اور پلو ماسی جو ہیں وہاں پہ بھی خالی ہاتھ منہ اٹھا کے پہنچ گئی، اور وہاں پہ ٹھوس ٹھاس کے بھی آئی ہیں، صحیح انہوں نے ان کو ٹھسا کے بھیجا ہے بھائی، صحیح انہوں نے خدمت کی، چلیں اچھی بات ہے بھائی۔ اور اوپر سے پھر کیا ہے کہ بندہ سوچ لیتا ہے نا کہ بھئی کھانا تو مفت کا ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے نا، پر نا جہاں پہ مفت ملتا ہے نا وہاں پہ یہ دگنا کھاتی ہیں، کھا کے سارا کچھ کہتی ہے سارا کچھ اسے کھا پی لیا فنش کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اس معصوم نے بیچاری، اس کا تو مجھے لگتا ہے کوئی چینل بھی نہیں ہے، کوئی اس نے بیچاری نے اس لیے بھی نہیں بلایا کہ میری کوئی چینل کی پروموشن کر دو، کہ مجھے پروموٹ کر دو، وہ گاؤں تو گئی تھی نا ادھر تو پروموٹ کرنے گئی تھی، یا سائمہ کا بھی چلو چینل ہے، سائمہ کو بھی فائدہ ہو گیا ہوگا کچھ نہ کچھ، ویسے آج تک فائدہ ہوا نہیں۔ اس کی یوکے کی جتنی سہیلیاں ہیں نا جنہوں نے اس کے ساتھ درجنوں ویڈیوز بنائی ہیں نا، ان کے چینل جو چلتے تھے نا اب وہ بھی چلنا بند ہو گئے ہیں، یہ اس کا اتنا برکت والا پاؤں ہے نا، جس کے گھر پڑ جاتا ہے نا کسی کے چینل ہو بھی تو وہ چینل بیچاری کا ڈیڈ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے کہنے سے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کا چینل چلا ہو، کسی کی پروموشن اس نے کی ہو اور اس بندی کی ویڈیو پہ جا کے کوئی اچھے ویوز آئے ہوں، یا اس کا چینل وہ کبھی کامیاب ہوئی ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ تو سائمہ جی مجھے نہیں لگتا کہ آپ بھی کچھ زیادہ کامیابی حاصل کر پائیں گی پلوشہ جی کی پروموشن سے۔ تو یہاں پڑوسیوں میں بھی گئی ہیں جی، کھا کے بھی آئی ہیں، اور اوپر سے پھر 2 سوٹ بھی لے کے آئی ہیں، ٹھیک ہے، اور خود صرف جھوٹے منہ تعریف کر دیتی ہیں کہ بھی بڑے چنگے لوگ نے، بڑے اچھے لوگ نے، بڑے انجنے انجنے، لیکن اپنے پلے سے کچھ بھی نہیں لگاتی۔ تو ابو جی کے ویڑے کی اب ضرورت نہیں رہی جی، اب ویسے ہی پلو ماسی بڑی امیر ہو چکی ہیں، پلو ماسی کی وجہ سے یوکے کی پہچان بنی ہے، پلو ماسی کی وجہ سے پی سی ہوٹل کی پہچان جو ہے وہ بنی ہے، ٹھیک ہے، پی سی ہوٹل کو لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ بھئی پی سی ہوٹل بھی کوئی چیز ہے جہاں پہ پلو میڈم آ کے سٹے کرتی ہیں، ٹیپ کا لوگوں کو پتہ چلا ہے پلو کی وجہ سے، ماریا بی کا پتہ چلا ہے پلو کی وجہ سے، اور کتنے ہی بزنس ہیں یہاں تک کہ مطلب کہ انڈس ہاسپٹل کی چیریٹی بھی پلو ماسی کی وجہ سے ہوئی ہے نا، بات ہے، کریڈٹ تو دینا بنتا ہے نا۔ تو یہ ہے جی ان کے کیا کہتے ہیں کہ شغل میلے، اس عمر میں بھی میڈم جی جو ہیں وہ جو ینگ جوان جو ماڈلنگ کرتی ہیں نا لڑکیاں، ان سے بھی 4 قدم آگے ہیں، ان کو تو یہ پیچھے پھینک دی ہیں، ایسی ماڈلنگ کرتی ہیں نا یوکے کی سڑکوں پہ پلو پکڑ کے، دوپٹے کا ایک پلو جوتے کی نوک کے ہیل کے نیچے اور دوسرا ہاتھ میں پکڑ کر ایسے ٹانگیں کھول کے چلتی ہے نا کہ اوئے ہوئے ہوئے جوانوں نے پیچھے سٹ دیے۔ تو ان کو نا آئینہ دکھایا ہے ٹلو جی نے، ٹلو جی کون ہے جی، یہ ہیں جی سیمی حیدر، یوٹیوب چینل ہے ان کا، اور انہوں نے ٹلو بن کر پلو کو انہوں نے آئینہ دکھانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مائی کا لال دنیا میں آیا ہے جو ان کو آئینہ دکھا لے گا، کیونکہ بھائی مفتے میں نا چس بڑی ہے، مفتہ جب منہ کو لگ جاتا ہے نا تو بس پھر کوئی مائی کا لال آپ کو کہتے ہیں نا کہ سمجھا نہیں سکتا، تو ان کو لگ گیا مفتے کی عادت۔ تو جو لوگ ان کو مفتہ کھلا رہے ہیں نا، جب تک ان کو سمجھ نہیں آتی ان کی، تب تک وہ ان کو کھلاتے رہیں گے، جب ان کو سمجھ آ جائے گی نا، کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے وہ اب ان سے دور ہو گئے ہیں، تو جب تک نہیں سمجھ آتی تو ٹلو باجی تو کیا میں کہتی ہوں کوئی بھی آ جائے ان کو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ اور یہ ٹلو باجی کون ہے، جیسے میں نے بولا سیمی حیدر جی ہیں، انہوں نے اپنے ایک چینل پہ ان کو روسٹ کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہ جا کے ان کے چینل پہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے خیال میں تو یہ پلو کے لیے ٹلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اب نہ صرف ریاکشن چینل ان کو روسٹ کر رہے ہیں، ان پہ ریاکشن ویڈیوز بنا رہے ہیں، بلکہ یہ اتنی مفتہ کھانے میں فیمس ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ٹی وی اینکرز بھی آ کے ان سے پہلے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ مفتہ کھانے میں بڑی فیمس ہیں، اور تو اور اب سیلیبریٹیز بھی ان کو روسٹ کرنا شروع ہو چکی ہیں۔
वो भी इनके ऊपर वीडियोस बना रही हैं कि भाई ये बीबी जो है बड़ा मुफ्त खाने, मुफ्त के बड़े चर्चे करती है, मुफ्त खाने के बड़े मुफ्त, ये इसका एक नया स्टाइल है जी लोगों के बिजनेस को प्रमोट करने का कि मैं मुफ्ता खाती हूँ। तो जब ये मुफ्ता खाती हूँ तो पूछते हैं लोग क्यों खाती हूँ, तो कहती है ये मुफ्ता खाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, बड़े हार्ड वर्क करना पड़ता है, ताकि जिनके बिजनेस ये प्रमोट करती हैं ना उनके कानों में ये बात चंगी तरह से ठुसा दें कि भाई मैं बड़ी मेहनत कर रही हूँ आपके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। लोग मुझे इतनी तनकीद मुझ पे करते हैं, मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन मैं अपना काम दिलो जान से करती हूँ और हर जगह पे जा जा के लोगों को बताती हूँ कि मारिया बी के कपड़े पहने, स्पाइस विलेज में खाना खाएं, टैप टैप से पैसे भेजें, ये करे वो करे, मतलब कि बस चक दे फटे में कर देती हूँ। तो बहरहाल जी, इंसान की इज़्ज़त उसके हाथ में होती है, लेकिन इनको इज़्ज़त की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।